الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں شب قدر سے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور ہم اور آپ اس رات کو کیسے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں، یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت اس رات کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے ایسے مواقع عطا کرے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں عطا کرے۔ اللہ نے وہ مواقع دیے ہیں، اگر ہم اور آپ اس کی قدر کر لیں تو یقیناً ہماری یہ تھوڑی سی عمر، یہ تھوڑی سی زندگی، اس میں ہمیں بڑے بڑے اعمال کا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، ہماری عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ نے ایسے مواقع دیے ہیں کہ اگر امت محمدیہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا لے تو اس امت کو مختصر عمر ہونے کے باوجود ان مواقع کی اگر صحیح قدر کر لے تو اس کو وہ بڑے بڑے فائدے مل جائیں گے جو گزشتہ امتوں کو اپنی اتنی لمبی عمر میں عبادت کے ذریعے سے انہوں نے جو اعمال، جو نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں، ہم اپنی تھوڑی سی عمر میں وہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے موطا امام مالک میں اور بیہقی میں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ثقہ اہل علم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی، یا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہیں کر سکیں گی جس قدر دیگر امتوں نے اپنی لمبی عمر کی وجہ سے وہ اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کری جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عطا کیا، وہ لمحات اپنے نبی کو دیے، اگر اے نبی آپ کی امت اس لمحات کی قدر کر لے تو یقیناً آپ کی امت کی عمر مختصر ہے، لیکن ان لمحات کی قدردانی کی وجہ سے وہ گزشتہ امتوں کی عمروں کے برابر اجر کما لے گی۔ انہی لمحات میں لیلۃ القدر ہے، جس کو ہم آپ عرف میں شب قدر کہتے ہیں، اور یہ شب قدر ایسی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلکم، فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو ہی نہیں دی۔ یہ خصوصیت ہے امت کی، اللہ نے لیلۃ القدر عطا کری۔ اچھا، لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا،
شب قدر کیا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز شب قدر کو جاننے کے لیے یہ جان لیجئے، اللہ نے اپنا مبارک کلام جس رات میں اتارا ہو وہ رات کتنی برکت والی رات ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جس رات کا انتخاب کیا اپنے قرآن کے لیے وہ رات لیلۃ القدر رات ہے۔ تو ایک بات پتہ چلی کہ اللہ نے جس رات قرآن کو اتارا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پالے اور اس لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی طاعت فرمانبرداری کرے، ذکر کے اندر لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کا اجر ایسا عطا فرمائیں گے جیسا کوئی بندہ 1000 مہینے عبادت کرے جو اجر ملتا ہے، اس کو اللہ ایک رات میں یہ عمل اس کو ایک رات میں یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ 1000 مہینے 83 سال، گویا کہ ایک رات کی فضیلت 83 سال۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ ایسی راتیں پالی، اے اللہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں تو زندگی میں بار بار یہ راتیں عطا فرمائیں اور اس راتوں کی قدردانی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہمیں زندگی میں بار بار شب قدر میسر آئے اور ہمیں ملے اور ہم اس کی برکات اور انوارات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے ایسے مواقع عطا کرے ہیں اس امت کو، اگر یہ امت اس کو قدر کر لے تو اس امت کو ہزاروں مہینوں سے کا اجر اللہ تعالیٰ ایک رات میں عطا کر دے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ بھی پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب اس کی تفصیل ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، بے شک یہ رات طاق راتوں میں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں سے کوئی ایک ہوگی یا رمضان کی آخری رات ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بابرکت رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ 5 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں ملتا ہے جس میں فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب آخری ایام شروع ہوتے تو ایسے ہو جاتے جیسے گھر والوں کو نہیں پہچانتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایک مبارک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تھی، اللہ کے نبی دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اتنا بڑا کام تبلیغ کا ڈالا گیا تھا، اللہ کے نبی تمام کاموں کو چھوڑ کر رمضان کا آخری عشرہ اب اللہ کے گھر پہ آ کر اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف اس عشرے میں رکھا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ انسان لیلۃ القدر کو حاصل کرے۔ اعتکاف جیسی برکت والی عبادت اس مہینے میں رکھی اسی لیے ہے کہ کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے وہ اس رات سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ زندگی میں اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی اس رات کی اس طرح اہتمام اور قدردانی فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنی قیمتی یہ رات ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام اس رات میں کر رہے ہیں تو اس امت کو چاہیے وہ تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرے۔ اب ذرا اس کی فضیلتیں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نیت اس کی کیا ہے؟ ثواب کی، ایمان اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، ثواب کی نیت کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی صغیرہ گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگ لے تو اللہ ان کو بھی سب کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو کتنی برکت والی یہ رات ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اور اس کو پا لیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 5 راتوں کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہمیں رمضان کی ہر رات اور آخری عشرے کی تو ہر رات کی ہمیں قدردانی کرنا ہے۔ فرمایا جس نے اس کو پا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہوگی۔ اس کو پا لیا کیا مطلب؟ یعنی بندہ اس رات، شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر نہیں بتائی کون سی رات ہے، لیکن شب قدر کی جو رات ہوگی اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعا مانگے، مغفرت طلب کرے، یقیناً اللہ اس کو بخش دیتے ہیں اس رات کے۔ تو یہ کتنی برکت والی رات ہوئی۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس کے بھی، نسائی شریف کی وہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ بہتر ہے اس رات میں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ بندہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا، یعنی جو اس رات کو جس نے نہیں پایا، سمجھو وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑھ کر کون محروم بندہ ہوگا جو اتنی بابرکت رات، اتنی فضیلت والی رات اس سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس رات سے محروم کر دیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کو خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم صرف وہی شخص ہوتا ہے، اس رات کی خیر و برکت سے محروم صرف وہی شخص ہوتا ہے جو واقعی محروم ہوتا ہے، جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہر خیر سے محروم ہوتا ہے وہی بندہ اس رات کی خیر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ رات کتنی قیمتی رات ہے، ہمیں اس رات کی قدردانی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر خصوصیت کے ساتھ، اس رات کی فضیلت میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں،
قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سورۃ تلاوت کری تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل ہیں، یعنی فرشتے اس رات کے اندر کثرت سے اترتے ہیں اور تمام لوگوں کو جو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فرماتے ہیں جبرائیل فرشتوں کی جماعتوں میں اترتے ہیں اور ہر اس کو کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت اس کے لیے کرتے ہیں۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے، فرشتے جیسوں کی دعا مل رہی ہے، فرشتے جیسے اس کو سلام کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ کتنی برکت والی رات ہے۔ تو اب ہم سب یہ سوچ لیں، آج 20 رمضان ہو چکا ہے، آج 21ویں شب ہے، آج ہی سے یہ رات شروع ہو رہی ہے، یہ 5 راتوں میں سے پہلی رات آج 21ویں شب ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اس کو آج سے کوشش کر لے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ رمضان اتنا سارا گزر گیا، پتہ نہیں اب بقیہ جو رمضان آئندہ زندگی رہے نہ رہے، دعا اللہ سے کریں اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان عطا فرما، بار بار شب قدر عطا فرما، لیکن یہ جو ملا ہوا ہے اس کو گزشتہ زندگی کا بہترین رمضان ہمیں بنانا ہے۔ نہیں معلوم اب تک ہم شب قدر کو پا سکے تھے نہیں پا سکتے، آج یہ عہد کر کے ہم اٹھیں گے کہ انشاءاللہ شب قدر کو اس مرتبہ حاصل کر کر ہم رہیں گے اور اس کی برکات اور انوارات سے مکمل فائدہ ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں، اعتکاف کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں آج اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آج سے ہی غروب آفتاب سے پہلے اپنی جو اعتکاف کی جگہ ہے وہاں چلے جائیں اور بیٹھ جائیں۔ مستورات اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہتی ہیں جو وہ وہاں بیٹھ جائیں، مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف وغیرہ کریں۔ اچھا، اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اعمال کوئی ثابت ہیں؟ کوئی مخصوص اعمال اس رات کے اندر ہیں؟ اس رات میں مخصوص اعمال تو کوئی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک دعا ہمیں ضرور ملتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی۔ ترمذی شریف میں بھی وہ روایت موجود ہے، ساتھ ساتھ مسند احمد میں موجود ہے، ایسے ہی سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں اگر میں شب قدر کو معلوم کر لوں، شب قدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں، مجھے اللہ سے کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ دعا کو یاد کر لیجئے، آج کثرت سے آج کی رات میں بھی بقیہ جو راتیں ہیں اس کے اندر کثرت سے دعا کا ورد کریں۔ اللہ کے نبی نے خاص شب قدر کے لیے دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہت مختصر سی دعا ہے، یہ آرام سے یاد بھی ہو سکتی ہے اور زبردست دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے اس دعا کا اہتمام ہمیں اس رات کے اندر کرنا ہے۔ باقی اس کے اندر اس رات کے اندر اعمال کوئی اور ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو بھی نیک عمل ہے حدیث کے اندر ہمیں جو آپ نے سنی حدیث ہیں اس کے اندر ذکر کا تذکرہ ہمیں ملا، قیام کا تذکرہ ہمیں ملا، یعنی اس کے اندر اس رات میں ہمیں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اس رات کے اندر کثرت سے ذکر کرنا ہے، اس رات کے اندر رات کا تلاوت قرآن کریم کا پڑھنا رات کے حصے میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، تلاوت قرآن کریم بڑا اہم ہے۔ اور ایسے ہی رات میں استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں پر رونا دھونا، معافی مانگنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں، استغفار کا اہتمام کریں، ہم اس رات کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں،
ہم اس رات میں ذکر اللہ کا اہتمام کریں. ایسے ہی ہم اس رات کے اندر نفل جو نمازیں ہیں اس میں ایک صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، بڑی فضیلت والی ہے. پھر میں کہتا ہوں وہ مخصوص نہیں ہے اس رات کے ساتھ، وہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی اعمال کا ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے اندر مخصوص کوئی نہیں کرا. جس کا دل چاہ رہا ہے تلاوت میں، تلاوت کے اندر لگ جائے، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، تھوڑی دیر ذکر کر لیں، تھوڑی دیر درود شریف کا اہتمام کر لیں، تھوڑی دیر استغفار کا اہتمام کر لیں، تھوڑی دیر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کر لیں. ایسے ہی ہم اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کا بھی اگر اہتمام کر لیں تو یہ بھی برکت والی چیز ہے. ہمارے اسلاف بزرگ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم اس رات کو اپنی زندگی کی قیمتی رات بنائیں گے. دوسری جو سورہ قدر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس سورہ قدر میں اللہ نے ایک اور بات بہت اہم بتائی ہے. وہ کیا بات ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے، کوئی بندہ محروم نہیں رہے گا. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ہم میں سے الحمدللہ ہم سب رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، صبح سحری میں بھی اٹھتے ہیں. ہم سحری میں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کے لیے خاص کر لیں. اور خصوصاً جو آخری پہر ہے، سحری ہم نے جلدی کھا لی، ہم سحری سے 3، 3:15، 3:30 تک فارغ ہو گئے، اور بس فارغ ہو کر پھر ہم بس آخر کا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اب اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. ان جو اعمال ابھی میں نے بتائے، ان اعمال میں سے کوئی بھی اعمال شروع کر دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر بس اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. یقیناً جو بندے آخری میں یہ عمل کریں گے سحر میں، وہ ہر حال میں یہ شب قدر کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات کب ہے ہمیں نہیں معلوم، ان 5 راتوں میں کون سی رات ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہے 5 راتوں میں. یہ کب سے شروع ہوگی یہ نہیں معلوم، لیکن شروع ہونے کا وقت نہیں بتایا، ختم ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات جب بھی ہو ان 5 راتوں میں ہوگی. ساتھ ساتھ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے، طلوع فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے. یعنی صبح صادق جس وقت ہم اپنا روزہ اپنی سحری ختم کرتے ہیں اس وقت تک یہ رات باقی رہتی ہے. تو آسانی سے اس رات کو ہم پا سکتے ہیں، آسانی سے اس رات کی عبادت کر سکتے ہیں. تو ایک چیز کا ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے، ہم صبح آخری پہر کا جو ہوتا ہے، سحری میں جب اٹھتے ہیں، سحری سے جلدی فارغ ہونا ہے، بس ہر حال میں آ کے اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے. جو بندے اور بندیاں اس اہتمام کریں گے، ہر حال میں اللہ کی ذات سے یقین ہے وہ انشاءاللہ اس رات کی برکات اور انوارات کو پالیں گے. اللہ ہم سب کو اس رات کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ زندگی میں یہ رات ہمیں بار بار عطا فرمائے. اس رات میں دعا کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، یہ اعمال جتنے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں بتایا اس رات کے ساتھ، بلکہ جو اعمال آپ کر سکتے ہیں ان رات کے اندر، نیک اعمال میں سے ہر نیک اعمال آپ کریں، سبھی نیک اعمال آپ کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو یاد کر لیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارے اب ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اور رمضان کے اب چند دن بچے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کے لیے ہم غفلت میں نہ گزاریں. ہر دن ہم اس کو کامیاب کریں، اور ہر دن ہم ایسا گزاریں جیسا اس رمضان کو گزارنے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہما تن عبادت میں مشغول ہوتے تھے رمضان کے آخری حصے میں، اب بس ہم بھی ایسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اللہ ہماری ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی، شب قدر کی برکات و انوارات سے ہم سب کو اللہ منور فرمائے. اس سے اللہ ہمیں حصہ نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.